بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطمینان قلب کا قرآنی نسخہ ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنی کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی آپ حضرات کو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لے جاؤں۔ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ اپنے بزرگوں کا ذکر خیر اور ان کی نیک باتیں سننا، یہ گویا کہ ان کی مجلس میں ہی پہنچنا ہے۔ الحمدللہ۔ جمعے سے مقصود یہاں پر کوئی معلومات میں اضافہ نہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی کوشش ہوتی ہے، کوئی خیر کا کلمہ اللہ اپنی رحمت سے اپنے بزرگوں کے دل میں پہنچا دے، جو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کی رضا کے ماتحت زندگی بسر کرے۔ ہاں بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کی رضا کے ماتحت زندگی بسر کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بیماری کا ایک جھونکا آتا ہے، پریشانی کا ایک جھونکا آتا ہے، آدمی بس نے اس کی بے بسی زہر ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بندے کے بس میں کچھ نہیں، سب کچھ رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہاں، خلق الانسان ضعیفا، انسان تو ضعیف کمزور پیدا کیا گیا ہے اپنا۔ ہاں، کمزوری ہماری فطرت میں داخل ہے، بڑا بول یہ بندے کو زیب نہیں دیتا ہے۔ بڑائی رب کی شان ہے نا۔ ہاں ہاں، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے۔ ہاں ہاں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ تعالیٰ بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سرت کرتا رہتا ہوں
بعض باتیں 100 بار بھی سنے نہ تھکا کریں آگنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کل یہ جملہ مجالس میں اللہ کہلوار ہیں تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلایا. ہاں میرا بس چلے تو ہر جمعے کو سناؤں آپ کو یہ جملہ. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. الحمدللہ خدا کو پہچاننے کے لیے یہ اتنا ہی جملہ کافی ہے آپ کے لیے. ہاں ان کی معرفت کے لیے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ ملک کا بادشاہ نہیں کہہ سکتا. ہاں کہ جو چاہوں وہ ہو جائے آگے نہیں. یہ ملک کا بادشاہ ہے، ٹی بی کا مریض ہے، زردہ وہ نہیں کھا سکتا. ہاں شوگر کا مریض ہے، اس کے لیے ہے چینی وہ نہیں استعمال کر سکتے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث شریف آتی ہے. ایک حدیث شریف میں تو پرہیز کا ذکر آتا ہے. ایک حدیث شریف میں پرہیز کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تو ان کے کھانے سے منع فرمایا. کبھی ذرا بیماری سے نئے نئے نکلے تھے. کھجوریں کچھ سخت بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یعنی ایک حدیث شریف میں پرہیز کا ذکر آتا ہے اور ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث شریف گزری اذا اشتہا مریض احدکم فلیطعمہ. یاد رکھنا اذا اشتہا مریض احدکم فلیطعمہ. اذا اشتہا مریض احدکم فلیطعمہ. یاد رکھنا کہ مریض جو چاہے اس کو کھلا دے. ہاں مریض جو چاہے اس کو کھلا دے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مریض جو چاہے اذا اشتہا مریض احدکم فلیطعمہ کہ مریض جو چاہے اس کو کھلا دے. اس میں تو اجازت ہے. ایک حدیث شریف میں پرہیز کا ذکر ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے اذا اشتہا مریض احدکم فلیطعمہ کہ مریض جو چاہے اس کو کھلا دے. تو حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ شریف میں حاشیے میں بڑی اچھی تطبیق لکھی. فرمائے یہ حدیث کہ مریض جو چاہے اس کو کھلا دے، فرمائے یہ حدیث قلیل پر محمول ہے. قلیل پر کہ تھوڑا بہت کھا لیا کرے، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ہے تو تھوڑا بہت چلو ہے اگر طبیعت کر رہی ہے کھلا دے. اور فرمائے یا یہ توکل پر محمول ہے، یا توکل پر محمول ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو، یقین پختہ ہو ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے یا رکھنا. ہاں تو فرمایا اگر جن کا یقین پختہ ہو تو وہ کوئی زیادہ بھی کھا لے تو کوئی حرج نہیں. آگے نہیں یا یہ توکل پر محمول ہے. فرمایا یا یاس پر محمول ہے. یاس پر، یاس یعنی جن کی زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے، جو زندگی ہے جن کی. ہاں فرمایا ان کو تو خوب جو مرضی کھلائیں ان کو، الحمدللہ کھلاؤ ان کو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اور تسلی دینی چاہیے ہے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. خیر الحمدللہ. ہاں
وہ تو میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ علاج معالجے میں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، ہاں ہاں تسلی دے دے مریض کو کہ اللہ آپ کو شفا نصیب فرمائے گا، گھبرائے نہیں، خوب تسلی دے ان کو الحمدللہ، ہاں اللہ پہ، لیکن دعویٰ نہ ہو جاتا، ہاں دعا، علاج معالجے میں دعویٰ نہیں، دعا الحمدللہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہمارے ڈاکٹر صاحبان طبیب صاحبان بعض وہ نسخہ لکھتے ہیں، اوپر لکھتے ہیں وہ شافی اگر لکھا، بعض نے پرچیاں جو چھپوا رکھی ہوتی ہیں دوائی کی ان کے اوپر یہ جملہ چھپا ہوتا ہے نا، ہاں وہ شافی، ورنہ بعض لکھتے ہیں تو ساتھ وہ شافی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان یہ بتلائی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمانا، ہاں ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا بس اس میں خیر ہی خیر ہے، ہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے، ہاں بس اس میں خیر ہی خیر ہے، یہ یقین رکھے، ہاں بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی اور پریشانی، کوئی عوارض، کاروبار میں کوئی نقصان، مالی نقصان، اللہ تعالیٰ کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نظام تو ان کے قبضے میں ہے، سب کچھ یاد رہا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ فرما دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی سلطنت عطا کرتا ہے، الحمدللہ، اللہ بادشاہ تو ہے، یہ بعض سواریوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، کتنا اچھا جملہ، ہاں سدا بادشاہی سونے رب دی، سدا بادشاہی سونے رب دی، بادشاہی تو انہیں کوئی سجتی ہے، ہاں اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے، اللہ ہم افسر بعد میں ہیں، رب کے غلام پہلے ہیں، ان کے بندے پہلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی، ہم وزیر بعد میں ہیں لیکن سب سے پہلے ہیں، رب کے بندے ہیں، ان کے غلام ہیں، اللہ اپنی وہ ذات پوچھنے والی ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے، اور ہیں اب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا رہیں گے، ہر زمانے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرا حسن زن یہی ہے، آپ حضرات چاہے آپ ملازم ہوں، افسر ہوں، تاجر ہوں، زندگی کے جس شعبے سے تعلق ہے، جو نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ان کے دل میں خدا خوفی کا جذبہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس سے منور رکھتے ہیں، الحمدللہ ہو جاتی ہے، کوئی بھول بھال ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ سفر ہے نا، سفر میں کبھی ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی گاڑی دائیں بائیں بھی ہو جاتی تھوڑی بہت، لیکن پھر آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہے، پھر سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے ہیں، بڑے حضرات بڑی ہستیاں، الحمدللہ کیا کہوں، باہر کچھ اور
یہاں کچھ اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. چلو جتنی باتیں ہیں سب خیر کی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. یہ سب احادیث مبارکہ یہ نور ہی نور الحمدللہ. ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. یہ رشد و ہدایت سے بھری ہوئی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا قدم قدم پر رہنمائی ہے. یہ حدیث مبارکہ سب کے لیے ہے. طلباء سے عرض کرتا رہتا ہوں مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ ہے اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ. ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ابو حنیفہ کا معنی ابو حنیفہ کا معنی ہے ملت حنفیہ کے باپ یعنی ملت حنفیہ کے بڑے. ملت حنفیہ کے مسائل کے حل کرنے میں ماہر یاد رہا. یہ سب معنی ہے. بڑے حضرات بڑی ہستیاں جگہ. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش سن 80 ہجری کی ہے. صحابہ کرام کی زیارت تو ثابت ہے. یہ تابعین میں سے ہے. تابعین میں سے ہے. صحابہ وہ ہے نا صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. یہ تھے صحابہ الحمدللہ. نہ سنا کریں دائیں بائیں. یہ انٹرنیٹ پر یہ اسکرین پر ہر ایک کو نہ سنا کریں. بعد بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں. ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے. انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے. کون فتنہ کہاں پر زہر ڈالنا ہے اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں یا آپ ہمارے بزرگ حضرات ہیں ہمارے نیک بھائی ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. بس اللہ ان کو اللہ نورانی فراست عطا فرما دیتے ہیں نیک مجالس میں بیٹھنے کی وجہ سے اور وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کی زبان سے زہر نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی. اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. قدم قدم پر رہنمائی. اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت پڑتی ہے. میرا تقریباً میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میرا لاہور میں 2 بزرگ حضرات اور بھی اپنے سب ہمارے بزرگ ہیں ان سے اور ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان 2 بزرگ ہستیوں سے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے قلم پکڑنا حضرت سے سیکھا. قلم پکڑنا یاد رہا. میں تو دیہاتی طالب علم یاد رہا. میں نے بھائی فاروق صاحب سکول نہیں دیکھا ہے. میں نے سکول نہیں پڑھا ہوا لیکن یہ کتابیں اللہ کا شکر ہے اللہ ہے. وہ تو ہمارے حرف مائیں لگے. ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے الحمدللہ. یہ انگریز تو ہمارا شاگرد ہے. شاگرد یہ اندلس میں ہماری اسلامی یونیورسٹیاں تھیں. یورپ سے یہ پڑھنے کے لیے آتے تھے وہاں پر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. باقی ہمارے بچے ہیں کوئی سکول ہے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ کتابیں اللہ کا شکر الحمدللہ. باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں اللہ کا شکر الحمدللہ بڑی محبت سے. وہاں لندن کی مساجد میں بات چیت ہوتی بیچارے بڑی محبت سے دین کی باتیں سنتے رہتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا. اللہ تعالیٰ چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں. مغلوب ہو کر نہیں یاد رہا. ان کے ماحول کا اثر نہ لے یاد رہا.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. چلو اب ہماری دفتری زبان ہے اور بھی ضرور باہر بھی ضرور پیش آتی ہے، خوب سیکھیں، کوئی ہے نہیں. ہاں لیکن بس ہے، لیکن انگریز اپنے اندر کوئی تکبر نہ لے پائے، کوئی بڑائی نہ لے پائے. اب آپ حضرات ہیں ماشاء اللہ انگریزی جانتے ہیں، بہترین جانتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کر کچھ نہیں. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ. ملیشیا میں تھا، وہاں پر الحمدللہ وہاں وہ لوگ بالکل انگریزی نہیں جانتے، وہاں الحمدللہ وہاں میں اردو میں بات چیت کرتا، آگے وہ ملائی زبان میں ترجمہ کر کے ان کو وہ ملیشیا کی زبان میں الحمدللہ بات پہنچا دیتے. تھائی لینڈ میں تھا، وہاں تھائی لینڈ میں وہ ترجمہ کر کے زبان. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہاں بعض علاقوں میں تو وہاں اردو جاننے والے ہوتے تھے، ورنہ جہاں کوئی اردو جاننے والے نہیں وہاں پھر ترجمان ہوتے. بچے ہیں یہ ہمارے بیٹے ہیں، سکول کالج میں پڑھیں، لیکن نیک صحبت ہے، نیک ماحول، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں. یہ طلباء کی تختی و سفید ہے. اللہ تعالیٰ ہے ان کو نیک ماحول دینا ہے، بچوں کو نیک ماحول. اللہ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ ہے. نیک اساتذہ کی ذمہ داری ہے. اساتذہ کرام چاہے مدرسے میں ہوں چاہے سکول میں ہوں، ان کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ. اللہ اپنے آپ کو سائے میں رکھیں، اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھیں. نیک صحبت کی برکت سے ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. الحمدللہ. یہ بچے مدرسے میں پڑھیں، یہاں یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں. ایک جملہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ہاں اس نسبت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں. آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ دین کی طلب لے کر آتی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ہے. مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے موجود ہے. اور بھی آگے بڑھ کہہ دوں، دین کا ایک مسئلہ جن کے سینے میں موجود ہے، دین کا ایک مسئلہ اگر آپ کو معلوم ہے آگے تو سمجھو آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، اور آپ کی نسبت یہ اصحاب صفہ کے چبوترے سے جڑی ہوئی ہے. وضو کے 4 فرض ہیں. اب آپ نے وضو کیا ہے، وضو کے 4 فرض ہیں. وضو کے 4 فرض یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنی یہ چٹائیوں کا فائدہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. پہلے یہ سکول کے ابتدائی نصاب میں آپ دیکھ اسلامیات ہوتی تھی، اس میں باقاعدہ یہ بنیادی تعلیمات ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مساج نیک ماحول. دین کی بنیادی باتیں وہ تو ہم سب کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہے علم ہوگا تو اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتے. مجھے آج سے کچھ 4-5 سال پہلے بلکہ وہ ایک سینے کی تکلیف ہوئی. سینے کی تکلیف اس کی وجہ سے روزے رہ گئے تھے نا. اللہ تعالیٰ اب 3-4 سال سے بہرحال کچھ درمیان کچھ روزے رکھے بھی تھوڑے بہت، لیکن اب دیکھو علم ہو تو اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. لیکن وہ کچھ روزے رہ رہے تھے، بھی 3-4 سال سے رہ رہے تھے. اس دفعہ پھر اللہ نے توفیق دی. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی ہو
شوگر کا عرضہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بس میں نے عید کے دوسرے دن سے جو قضا روزے تھے وہ شروع کر دیے الحمدللہ۔ آج بھی اللہ کا شکر روزہ ہے الحمدللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ آج میرے خیال کتنے ہو گئے ہیں؟ آج شاید 9واں روزہ ہے، 9واں روزہ ہے، عید کے دوسرے دن سے شروع کر دیا الحمدللہ۔ امید ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کل گھر میں تھا، گھر میں تو میں خیال کچھ وہ گھر میں بچوں کی رخصتی کو مہمانوں کی وجہ سے تو گھر والے آرام کر رہے۔ اب میں تو ان کو اٹھاؤں گا تو پھر میں صبح بس 3:30 بجے قریب اٹھ کر گیا، بورچی خانے میں گیا، میں کہ چلو دیکھتا ہوں کچھ چیز ملی جائے، بس وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ملا، پھر اس کو پانی میں بھگوڑ دیا، اس کو بھگو کے پھر اس کو الحمدللہ میں کہ چلو اس سے ہے تاریخ کر لوں، پھر الحمدللہ کچھ زمزم کا پانی رکھا ہوا تھا، میں کہ چلیے زمزم کا پانی، اس میں حدیث میں آتا ہے اگر زمزم لما شرب ہے، زمزم لما شرب لہو، کہ یہ جس مقصد کے لیے پیا جائے یہ اس میں الحمدللہ۔ بس پھر وہ زمزم کے پانی میں بس وہ روٹی تھی وہ بھگو کر بس وہ آدھی کی روٹی میں نے کھا لی، اللہ کا شکر الحمدللہ، اور پھر وہ زمزم کی دعا پڑھ لی الحمدللہ۔ ہاں اللہ کل حالانکہ سفر تھا، میں صاحبال سے آگے پہنچنا تھا، لیکن سفر بھی کیا، کوئی مشکل نہیں، یوں لگا جیسے ابھی روزہ رکھا اور شام کو الحمدللہ روزہ۔ حالانکہ شوگر کے مریض کے لیے آپ کو اندازہ ہے مشکل پیش آتی ہے، لیکن الحمدللہ ہاں جب کہیں واقعی مشکل پیش آئے ہیں، ہاں 1-2 دفعہ ایسا ہوا پہ رکھنا شروع کیا، بالکل روزہ رکھتے ہی اتنی پیاس لگی کہ روزہ رکھنا ہی مشکل ہو گیا نا، روزہ افطار کرنا پڑا نا، لیکن اب اللہ نے مہربانی فرما رکھی الحمدللہ، تقریباً الحمدللہ وہ روزے ہیں رکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی 6 روزے 7 روزے پہلے رکھ لیے تھے، وہ ملا کر تقریباً اب رہ گئے ہیں میرے خیال 14 یا 15 قریب رہ گئے، انشاءاللہ امید ہے اللہ پورا کروا دیں گے انشاءاللہ کی رحمت سے۔ فمن شہی، ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ ہاں بس اللہ کئی حضرات میں دیکھے انہوں نے نمازیں قضا کی، روزے قضا کیے الحمدللہ، 30 سال کی نمازیں بھی قضا کی ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی بڑا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے، دیکھو آدمی کیا کر سکتا ہے، اس کی مہربانی سے ہی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ ہاں بالکل، بلکہ ایک بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ روزہ کیا ہے، اوپر سے روزہ رکھواتے ہیں اور اندر سے اللہ خوش شربت پلا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں یہ سب کے ساتھ ہی معاملہ ہے، رمضان کے علاوہ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی بار کھانا بھی کھاتے ہیں، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن رمضان میں سب کی حالت ایسی تھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، صبح روزہ رکھتا ہے اور شام تک اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ گزار دیتے ہیں، سب کے ساتھ ہی معاملہ۔ مجھے یاد ہے سن 82-83 میں، آج سے کچھ 40 سال پہلے کی بات ہے، وہاں وہ کھیتوں میں گندم کی کٹائی بھی کرتے تھے، گندم کی کٹائی والا بھی مجھے کچھ تھوڑی توفیق ہے، کھیتی باڑی بھی کی ہے الحمدللہ، لیکن وہاں وہ کٹائی والے بھی کر رہے ہوتے تھے، روزہ رکھا ہوتا تھا، جون جولائی کے مہینے ہوتے تھے، اپریل کا یہ گرمی کا، لیکن الحمدللہ سب نے وہ روزہ رکھا ہوتا ہے الحمدللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، نیت کر لے، ارادہ کر لے، بس پھر اللہ سے توفیق مانگے، اللہ کر دیتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسی حالت پیش آ گئی ہے کہ کوئی بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رکھنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارے مجھے سینے کی تکلیف تھی ان دنوں میں، دوائیاں گرم تھی بہت زیادہ، یہ ٹی بی کی تکلیف تھی، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، وہ دوائیں اتنی گرم ہوتی ہیں کہ بس مجھے پھر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ کو کس نے کہا روزہ رکھا ہے، چلو نہیں رکھا جا رہا تھا، پھر آپ افطار کر لیں۔ ہر جگہ کوئی اپنی بہادری تھوڑی دکھانی ہوتی ہے، میرے حضرت فرمائے لگے آگے نا ضرورت کے موقع پر رخصت پر عمل کرنا، فرمایا رخصت پر عمل کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے مٹھائی اور تحفہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہاں اس میں بھی ابدیہ کا اظہار ہوتا ہے اپنی کمزوری کا، ہاں کہ جہاں الحمدللہ چلو خود اللہ میں فرما رہے فمن، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے، ہاں اللہ کوئی حکم یاد ہماری، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کا ہے، فمن شہید منکم الشہر، رمضان کا مہینہ ہے تمہارے پاس حاضر ہو تو فلیصمہ، روزہ رکھ لے یاد، اور ومن کان منکم مریضا او علی سفر، اور جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ رکھنے میں مشقت ہو
تو فعدۃ من ایام اخر، ہاں پھر لازم ہے اس پر دوسرے دنوں کی گنتی، فرمایا پھر جتنے روزے رہ گئے ہیں اس گنتی کو بعد میں پورا کر لیا کریں، ہاں بعد میں پورا کر لیں، بعد میں کر لیں، بعد سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہان شریعت کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے، الحمدللہ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو نہیں تکلیف دیتے، کسی نفس کو الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے بقدر یاد رہے۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ۔ آمین آمین، جزاکم اللہ۔